السلام علیکم موئی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ عام طور پر یہ بولا جاتا ہے کہ ایک جو مسلمان ہے وہ کم از کم ایمان تو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر، وہ ایک دفعہ جہنم سے ہو کے جنت میں تو جائے گا، تو یہ اس کا کیا کرائٹیریا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، جہنم سے ہو کر جنت میں جائے گا؟ تو اس پہ تھوڑی سی روشنی فرما دیں، شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بیان کیا ہے اس کی روح سے ہمیں کچھ چیزیں ماننی ہیں، وہ پر بنائے علم مانی جاتی ہیں، ان کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اس ایمان کے کچھ تقاضے ہیں جو عملی طور پر پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند تو کرتے ہیں کہ نہ ایمان میں کمی ہو نہ عمل میں کوئی کمی ہو، لیکن کیا ایمان اور عمل میں معمولی کمی، کوئی غلطی بڑی ہو گئی لیکن انسان قائم نہیں رہا اس پر، ان سب چیزوں کو یکساں کر دیں گے؟ تو اس میں ہر شخص نے جو کچھ کیا ہے اس کے علم و عمل کے لحاظ سے اس کا فیصلہ ہوگا۔ قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ اس میں دو مرحلے ہیں اور دونوں سامنے آ جائیں گے۔ پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں لوگ میرٹ پر دائیں اور بائیں ہو جائیں گے۔ یہی الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں، یعنی کچھ کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور کچھ کو بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ تو یہ میرٹ کا فیصلہ ہے۔ اس میں تو جس کے پلڑے بھاری ہو گئے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا، اور جس کے ہاں کچھ نہیں ہے یا مقابلتاً کچھ نہیں ہے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ قرآن مجید میں عفو درگزر کا بیان ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی غلطیاں معاف فرمائیں گے۔ اس میں پھر کئی چیزیں ہیں جو حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں اور بالکل ٹھیک بیان ہوئی ہیں، قاعدے کے مطابق ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے لیے محشر کی اس سختی ہی میں عفو درگزر کا فیصلہ ہو جائے گا، ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا لیکن پھر کچھ سزا بھگتنے کے بعد وہ واپس آ جائیں گے۔ تو یہ پوری بات بیان کی گئی ہے، اس کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے۔ ہم جب ایمان کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فلاں اور فلاں آدمی اپنے آپ کو یہاں مسلمان کہتا ہے۔ ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ یہاں کا معاملہ ہے۔ یہاں کسی کے مسلمان ہونے کا انحصار اس کے بیان پر ہے۔ قیامت میں وہ ایمان زیر بحث آئے گا جو دل میں ہوتا ہے اور جس کی انسان کے اعضاء و جوارح تصدیق کرتے ہیں۔ وہ ایمان ایک بڑی نعمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے اپنے علم کا صحیح استعمال کیا اور حقائق کا اعتراف کیا، تو وہ ایمان کسی بھی درجے میں ہو وہ ایک بڑا عمل بھی ہے، وہ نافع ہوگا انسان کے لیے۔